پہنا دے، اس لیے میں اپنے بازو کندھوں تک دھوتا ہوں اور اپنے پاؤں ٹخنوں سے زیادہ دھوتا ہوں تاکہ اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ زیور پہنائے۔ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قیامت کے دن کس طرح پتہ چلے گا جب کہ ہر نبی کے امتی ہوں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا حالانکہ اسے آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ میری امت کے لوگوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہ کلمات پڑھ لے، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن ایک عمل پر کتنی زیادہ نیکیاں ہیں، ایک عمل کے کتنے زیادہ فضائل ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم اس عمل کو اچھی طرح نہیں کر پاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وضو جس کے اندر مسواک کی گئی ہو اور اس کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی گئی ہوں، اس وضو سے بہتر ہے، 70 گنا زیادہ بہتر ہے، اس نماز سے 70 گنا زیادہ بہتر ہے جس نماز کے وضو کے ساتھ مسواک نہ کی گئی۔ یعنی مسواک سے ایک نماز 2 رکعت نماز کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ہماری زندگیوں سے مسواک ایسے غائب ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے مجھے مسواک کی اتنی زیادہ تاکید کی ہے کہ مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ میں اتنی مسواک کروں گا کہ میرے اگلے والے دانت ہی ختم ہو جائیں، اتنی زیادہ جبریل امین نے تاکید کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک سے مطہرۃ للفم، انسان کے منہ کو پاک کرتی ہے، وہ مرضات للرب، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی بھی مسواک سے حاصل ہو جائے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور اللہ کی رضا کیا ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز۔ تو سب سے بڑی چیز کس سے مل رہی ہے؟ مسواک سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کے 70 فائدے ہیں، اور سب سے بڑا مسواک کا فائدہ یہ ہے انسان کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتا ہے، انسان کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ہمارے، جنہوں نے اللہ کے ہاں ہمارے قدر و وقات کو بڑھا دینا ہے۔ ہم وضو تو کرتے ہیں لیکن ہمارے وضو میں بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہم وضو کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم عموماً بھول جاتے ہیں، وضو کرتے ہوئے پانی کا بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، پانی بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ وضو کرتے ہوئے پانی میں اسراف نہ کیا۔ وضو کرتے ہوئے وضو کے اختتام کی جو دعا ہے ہم وہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ وضو کرتے ہوئے ہم درمیان کے اندر جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہم وہ دعا پڑھتے ہی نہیں، اسے بھول جاتے ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو وضو میں کرنے چاہیے ہم نہیں کرتے۔ مسواک ہے، وضو کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح وضو کے اعضاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ جو دھوئے گا اس کا وضو میرے اور میرے سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے سب کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اگر اس سے کم دھویا تو میرے اور سابقہ انبیاء کے طریقے کے پر نہیں، اور اگر اس سے زیادہ دھو دیا فمن زاد فقط تعدى وظلم، فرمایا اس نے زیادتی کی ہے، اس نے پانی کا اسراف کیا ہے۔ 3 دفعہ وضو کے اعضاء کو دھونا، فرمایا میری بھی سنت ہے اور میرے سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی بھی سنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اللہ رب العزت برکت عطا کرے تو ہمیشہ باوضو رہا کرو، ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ہمیں اپنے وضو کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم وضو کرتے ہوئے کوئی نیت کرتے ہیں؟ ہم وضو کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ وضو میں ہم لوگ مسواک استعمال کرتے ہیں؟ وضو میں ہمارے جو اعضاء ہیں وہ صحیح طرح سے دھلتے ہیں یا ہمارے اعضاء وضو میں سے کوئی حصہ خشک بھی رہ جاتا ہے؟ ایک سفر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو صحابہ نے جلدی جلدی وضو کیا تاکہ نماز میں جا کر مل جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
کچھ صحابہ کی ایڑیاں خشک دیکھی تو آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، جو وضو کے اندر اعضاء خشک رہ جائے، جو وضو کے اندر اعضاء خشک رہ جائیں یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ تو اس لیے فرمایا آپ نے کہ اپنی ایڑیوں کو، وضو کے اعضاء کو اچھی طرح دھو۔ اسی طرح وضو کرتے ہیں لیکن ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال نہیں کرتے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اچھی طرح پانی پہنچ جائے اور ہاتھ اور پاؤں بھی اچھی طرح دھل جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کی جو سنتیں ہیں آپ نے ان میں باقاعدہ طور پر ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا جو خلال ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہاتھ اور پاؤں کی جو انگلیوں کا خلال ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح وضو کے اختتام پر دوسرا کلمہ پڑھنا یا وہ دعا پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور وضو کے بعد ایک دعا پڑھی، اللہم وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی۔ تو جب یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک دعا آپ کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا میں نے پڑھی ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں اللہ نے میرے لیے جمع کر دی ہیں۔ تین چیزیں، تین جملے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ آپ نے فرمایا جس نے یہ تینوں یہ دعا پڑھ لی تو اسے دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں مل جائیں۔ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خواب میں دیکھا کہ میرا ایک امتی ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہونے لگا تو اس کا وضو آ گیا اور اس کے وضو نے اسے عذاب قبر سے بچا لیا۔ میں اور آپ سوچئے کہ ہمارا وضو کیا اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے گا۔ اس لیے کہ یہ سارے فضائل ان کا اجر ہمیں اس وقت ملے گا جب وضو 100% درست ہوگا۔ جس وضو میں کمیاں رہ جائیں، جس وضو میں کوتاہیاں رہ جائیں، جس وضو میں سنت کا خیال نہ رکھا جائے، وہ وضو میری اور آپ کی نماز پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کچھ بھول گیا اور جب آپ نے نماز کا سلام پھیرا تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ لوگ جو وضو اچھی طرح نہیں کرتے ان کی وجہ سے امام نماز کے اندر غلطی میں مبتلا ہو جائے، اس لیے فرمایا اچھی طرح وضو کر کے امام کے پیچھے آ کے کھڑے ہو، اچھی طرح، یعنی تمہاری وضو کی جو کوتاہیاں ہیں اس کا اثر امام کی نماز پر بھی پڑتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن یہ چھوٹا سا عمل مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے بچا دے گا، وہ عذاب قبر جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ کی دعاؤں میں عذاب قبر سے پناہ ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے آج کے بعد اپنے وضو میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انہیں سامنے رکھ کر ان احادیث کی روشنی میں، جو کچھ احادیث میں نے سامنے رکھی ہیں، ان احادیث کی روشنی میں اپنی وضو کی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کیجیے تو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمارے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معاملہ کی دے۔ اللہم یا سمیع الصوت و یا سابق الفوت و یا کاسی العظام لحما بعد الموت، صل علی نبینا حبیبنا شفیعنا افضل صلوات بعدد معلوماتک، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا من فضلك عن من سواك، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔ Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.